جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ QWS کے تربیتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جسمانی اور ہماری نفسیاتی نشو و نما کے لیے جو قرآنی تعلیمات اور ہدایات ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشنز میں نفسیات کے بارے میں سیکھا سمجھا، اور لاسٹ سیشن ہمارا صحت کے حوالے سے تھا، جسمانی صحت کے حوالے سے، اور ان دونوں کا آپس میں لنک ہے۔ تو ہمیں مومن ہونے کے طور پر اور قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی گائیڈنس دیتا ہے اور ہماری نفسیاتی اور روحانی صحت کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ہر لحاظ سے اپنی صحت ہماری قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ ہم وہ اپنا مقصد پورا کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا ہے۔ جی اس معاملے میں فراز صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی نفسیاتی اور جسمانی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ پلیز فراز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم آمنہ، بہت شکریہ آپ کا اور تمام شرکاء کا بھی جو یہاں موجود ہیں۔ آج جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے، جیسے آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ نفسیاتی اور جسمانی نشو و نما اور اس کا باہمی تعلق کس طرح سے قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام صرف کسی خاص چیز کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کے اوپر بات کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں کی معاشی زندگی ہے، چاہے وہ انسانوں کی سماجی زندگی ہے، چاہے وہ اخلاقی زندگی ہے، چاہے وہ انسانوں کی نفسیاتی زندگی ہے۔ تو اسلام بطور دین تب مکمل ہوتا ہے جب ہم اس کو زندگی کے تمام اسپیکٹس کے حوالے سے سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے تمام اسپیکٹس کے اندر نافذ کرنا بھی شروع کریں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور ہمیں غلط اور صحیح کی جو تمیز بھی کرنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے، وہ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے دین کے اوپر ہمیں صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اور جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ اس کا راستہ درست نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی ہمیں وہ الرٹ یا الارم ہمارے ذہنوں میں بج جائے گا کہ ابھی ہمیں اس راستے پہ نہیں جانا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہم ان چیزوں کی جو بنیاد ہے، جو بیسکس ہیں، ان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے کن چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا پچھلے ٹاپک سے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گا اور یہی چیز دوبارہ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 4 آیات پیش کی ہیں، جو ہم نے پہلے بھی نفس کے تزکیے کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں، کہ اس میں 2 چیزیں بہت ہی قابل ذکر ہیں اور بہت ہی اہم ہے کہ نفس کے اندر جو صلاحیت ہے فجور کی اور تقویٰ کی، یہی پوری زندگی کی داستان ہے۔ یہ پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قانون اور قضیہ دے دیا، چاہے وہ نفسیاتی زندگی ہے، چاہے وہ معاشی زندگی ہے، چاہے وہ ہماری سماجی زندگی ہے، ہر جگہ یہی قضیہ نافذ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون، اصول اور جو تعلیم بتائی ہے اس وحی کے ذریعے، کہ ہمارے اندر نفس کے ذریعے بھی، جسم کے ذریعے بھی، معاشیت کے ذریعے بھی، اخلاقیات کے ذریعے بھی، ہر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے وہ ہمارے اس زندگی میں وہ ہمیں 2 راستوں پہ لے کے جاتی ہے، یا تو فجور کا شکار کرتی ہے یا ہم تقوی اختیار کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو سورہ تغابن میں ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے، بہت خوبصورتی سے یہ آیت اپنا آپ پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، کہ وہی چیز ہے کہ تقوی کی بات یہاں پہ پھر تقوی سے ریلیٹ ہو رہی ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے بھی لازم یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی دوسرے کو رول ماڈل بنا کے کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے اندر رہ کے اپنا تقوی اختیار کریں گے، اپنی کیپیسٹیز کے اندر رہ کے وہ اپنا تقوی ڈیولپ کریں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے خطرات کم ہوں، میری نفسیاتی کیفیت کو خطرات کم ہوں، یا میری جو معاشی کیفیت ہے اس کو خطرات کم ہوں، کسی دوسرے انسان کو زیادہ ہوں، تو اس نے اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اپنے تقوی کی جو شیلڈ ہے یا تقوی کا جو لباس ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا انفرادی فعل بھی ہے،
اور ہمارا جو کام ہے کہ ہم یہ اس چیز کی آگاہی دے رہے ہیں کہ ہم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، تقوی کا لباس ہم نے اپنے لیے بھی تیار کرنا ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہم نے مدد فراہم کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ وَاسْمَعُوا، جو بات چیت ہوتی ہے، جو بات چیت پڑھی جاتی ہے، اس کو سمجھا جائے، وَأَطِیعُوا، اس کی اطاعت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، وَأَنفِقُوا، اور پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس میں صرف مالی طور پہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے خرچ کرنے کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس بہتر چیز ہے اس کو خرچ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ خیر انفسکم، کہ اس سے ہمارے نفس کو جو ہے نا بہتری ملے گی۔ اچھا، نفس کی بہتری ملے گی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے بھی بیان کرتا ہے سورہ رحمان کے اندر بھی اور مختلف جگہوں کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ایک قانون دیتا ہے، فطرت میں جو قانون کام کر رہا ہے وہ بیلنس کا قانون کام کر رہا ہے، توازن کا قانون کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہی تاکید کر رہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ جو یہ میزان اللہ نے قائم کیا ہوا ہے کائنات کے اندر، اس میں زیادتی نہ کرو، اور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور نہ ہی جب ویلیوز یعنی کہ کوئی بھی آپ ویلیو مقرر کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاق کی ویلیو ہے، چاہے وہ معاشی ویلیو ہے، چاہے وہ تعلیمی ویلیو ہے، کوئی بھی ویلیو ہے، تو اس میں آپ نے قسط سے کام لینا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے اور کمی نہیں کرنی میزان کے اندر۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے جو پوری زندگی میں ہم کسی بھی فیلڈ میں لاگو کر سکتے ہیں، کہ ہم نے کہیں پہ کسی کے ساتھ نہ کھانے میں زیادتی کرنی ہے، نہ خرچ کرنے میں زیادتی کرنی ہے، نہ کھانے میں کمی کرنی ہے، نہ خرچ کرنے میں کمی کرنی ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیش کی ہے، کہ ایک کلیہ اللہ تعالیٰ جنرل کلیہ پیش کرتا ہے اور وہ ہماری پوری زندگی کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو تو بہتری ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ان قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، اور جو ہماری زندگیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سیئات پیدا ہوتی ہیں، تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم غلط نظام میں رہ رہے ہیں، ہم کچھ جو نہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، بلکہ ہم خود اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، چاہے وہ حق کا نظام ہے چاہے وہ باطل کا نظام ہے۔ نظام بیسیکلی ہماری انفرادی شخصیت کی گارنٹی نہیں ہے، ہماری انفرادی شخصیت کی جو گارنٹی ہے وہ ہم خود دیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا، اللہ نے ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے، وہ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ چیز اچیو کی، اور نظام کا بہانہ نہیں بنتا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا کہ ہم کوئی باطل کے نظام میں اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکتے یا آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ نفسیاتی ہو، معاشی ہو، تعلیمی ہو یا جسمانی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تین چیزیں جو ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کی ہیں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تو یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ یہ کیفیات ہماری نفسیات کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور یہ ہماری ہیبٹس بھی ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو اس کے اوپر آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے قرآن آیات کی روشنی میں، کہ اسے میں دو چیزوں کو یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مختصراً، کہ جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا کہ انسانی تخلیق اور انسان کی تشکیل جو ہے، یعنی اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک اس کی مادیت بھی موجود ہے، ایک اس کی نفسیات بھی موجود ہے۔ نفسیات جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مظہر ہمارے جسم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی اگر میری نفسیات اچھی ہے تو وہ میرے جسمانی طور پر بھی میرے منہ سے، میرے ایکسپریشن سے، میری باڈی لینگویج سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تو جسمانی صحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی کیفیت کی کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ دو آیات ہم نے پہلے بھی پیش کی، دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ انسان کو خلیفہ کے طور پر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اپنا عکس ڈال رہا ہے، اپنی خصوصیات کو اچیو کرنے کی صلاحیت اس میں ڈال رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی جبکہ انسان ابھی تخلیق کے پروسیس میں تھا، یعنی یہ اس پروسیس میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر اتارنے کی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت پیش کر رہا ہے۔ اب جب وہ زمین پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آیت جو پیش کرتا ہے، آپ کہتا ہے کہ اب جو اس کی تخلیق ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ زمین پہ یا اس دنیا میں جا چکا ہوا ہے، جسمانی طور پر اس کا وجود ہو چکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس نے کیا کرنا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ اب اس کے ذمہ کرنے کا ایک کام ہے کہ اللہ کے قوانین کو ایکسپلور کرے اور ان کے مطابق ایکشن کرے، اس کے اوپر عمل کرے گا تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور وہ عمل جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی نفسیاتی تربیت کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے، اس کی جسمانی تربیت کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ پورے ہمارے ایکو سسٹم کے اوپر وہ جو ہے ویلڈ ہے۔ وہ میرے اپنی ذات کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں میری اخلاقیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، میرا شعور بھی ہے، میری ہر رشتوں کے اندر بھی وہ قانون موجود ہے۔ یہ جنرل قانون ہر جگہ اپلائی ہوگا کہ اللہ کی عبادت اختیار کریں، اللہ کی عبودیت اختیار کریں۔ یہ جنرل قانون ہر فیلڈ میں اب استعمال ہوگا۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا جسمانی صحت کے حوالے سے، کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہماری نفسیاتی کیفیت کا اندازہ جسمانی صحت کے ذریعے بھی ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کو ہم تھوڑا ایکسپلور کریں گے۔ جی مثال۔ بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے پوری طرح سے اس کو سم اپ کر دیا ہے۔ کیونکہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صحت، جب آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ہر چیز کے بارے میں ہدایات ہیں، تو وہی آیتیں جو ہیں وہ اپلائی کرتی ہیں نفس کی صحت کے لیے بھی، اور وہی آیتیں اپلائی کرتی ہیں جسمانی صحت کے لیے بھی۔ جی پہلی آیت آپ دیکھ لیجئے، سورہ 7، سورہ الاعراف، آیت نمبر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، اخذ کرو تم اپنی زینت کو ہر سجدے والی جگہ سے، وکلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور نہیں تم اسراف کرنا، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہاں کلیئرلی ہمیں انسٹرکشن مل جاتی ہے کھانے اور پینے کے حوالے سے کہ آپ اپنی زینت اخذ کریں ہر سجدے کی جگہ سے، مطلب ایک اچھا طریقہ، اچھا رویہ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے اپنانا ہے، اور کھائیں اور پئیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسراف سے بچتے ہوئے۔ زیادتی نہیں کرنی آپ نے، دکھاوا نہیں کرنا آپ نے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے اور پینے میں، ایک ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد لالچ شروع ہو جاتی ہے، وہاں تک نہیں پہنچنا آپ نے۔ تو سمپل سا رول اگر ہم یہ اپنے ہر ٹائم پہ یاد رکھیں اس آیت کو کھاتے پیتے وقت، کہ ہم نے اتنا ہی کھانا ہے جتنی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں، کل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی اس زینت کو، اللاتی اخرج لعبادہ، جو اس نے خارج کی ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے اوپر جو اللہ نے زینتیں عطا کی ہیں، زینت کا مطلب اچھی چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، کس نے اپنے اوپر حرام کی ہے؟ کیونکہ اللہ نے وہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو رزق میں سے اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند آتی ہیں، جو طیب پاک چیزیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، تو ہمیں وہ استعمال کرنی ہے، ہمیں کھانی ہے، اور ان سے روکنا نہیں اپنے آپ کو۔ کل ہیا للذین آمنو، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، خالصتاً یوم القیامہ، اور خالصتاً قیامت کے دن ان کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم تفصیل سے آیتیں بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم ہے۔ تو اللہ یہاں پہ ہمیں پوری طرح سے ایک ہمیں الاؤنس دے رہے ہیں کہ آپ کو روکا نہیں گیا ہے اچھی چیزوں سے۔ جو رزق میں طیبات فراہم کی گئی ہیں، جو زینت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے چیزوں کے اندر، ان کو آپ استعمال کیجئے، ان کو کھائیے، لیکن آپ نے اسراف نہیں کرنا، جس طرح پچھلی آیت میں کہا گیا، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
تو یہ نیکسٹ آیت بھی آپ دیکھیے گا، سورہ بقرہ کی آیت 172، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہ جو طیبات ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، مادی طور پر بھی طیبات ہیں جو ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھتے ہیں، اچھی صاف ستھری چیزیں جس قدر ہو سکے خالص آپ استعمال کریں، اور ہم اپنی نفس کے حوالے سے بھی طیبات دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ مادی چیزوں کے اندر اپنی چوائس کو اچھا بنا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ آپ سلیکٹو ہو جاتے ہیں اپنی نفس کے بارے میں بھی۔ تو آپ وہ چیزیں پسند نہیں کرتے جن سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نفس کے اوپر ان کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے، یہ جو ہیبٹ ہے جو آپ نے بنانی ہے، اپنی شعور اور نفس اور اپنی سوچ کے لیے اچھا چوز کرنے کی، وہ آپ نے جسم کی چوائس سے سٹارٹ کرنی ہے کہ جسمانی صحت کے لیے آپ کون سی ایسی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں کھانے پینے میں۔ یہ جو بازار سے آپ کو کوئک فاسٹ فوڈ مل جاتا ہے، آپ کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں نیوٹریشنل ویلیو کم ہے، تو اس کو کم سے کم کریں، اور کھانے کی چوائسز میں تازہ چیزیں اور ہیلدی چیزیں جن سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک دم ریفریش فیل کریں گے، ان چیزوں کو جو آپ کو غذائیت بھی دیں اور آپ کو توانائی بھی عطا کریں، ان چیزوں کو آپ سلیکٹ کریں۔ جی فراز صاحب، آپ تیاری ہیں؟ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے طیبات کے حوالے سے، کہ جیسے آپ نے بھی آیات پیش کی اور یہ میرے پاس بھی جو آیات ہیں ان میں ملتا جلتا ہی کانٹیکسٹ ہے، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کی قوم کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا، تو اب کیا کرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیبات میں سے کھاؤ جو تمہیں دیا جا رہا ہے رزق کے ذریعے سے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے سمجھنے کا کہ آخر حلال کی تو ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ حلال وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے، آخر یہ طیبات کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے جہاں سے بھی آپ کا دل کرتا ہے جو بھی آپ کو حلال اور طیب ملتا ہے اسے کھائیں، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ کھانے پینے کے ساتھ بھی ایسا ایک عمل جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، شیطان کی اتباعت میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری نکتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ نہیں سمجھتی، جیسے ہمارے ہاں نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادات یا مذہبی تہوار ہوتے ہیں، لیکن وہ آدھا کام ہم کرتے ہیں، آدھا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم حلال تک تو پہنچ گئے، طیبات پہ آ کے ہم نے اپنی غور و فکر کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو عبادات بھی ہو رہی ہیں نتائج سے محروم ہیں، اور ہم طیب خوراک کھانے کے باوجود بھی شیطانی کاموں سے نہیں باز آ رہے، حلال خوراک کھانے کے باوجود ہم شیطانی عمل سے نہیں باز آ رہے۔ تو بیسیکلی جو طیب ہے، جس طرح عام طور پر ہم اس کو پاکیزہ یا پاک چیز سے سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ستھری چیز ہونی چاہیے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں نفاست کا پہلو بھی ہے، اس میں صفائی کا پہلو بھی ہے۔ اس میں جو ایک چیز بہت اہم ہے جو آج کی سائنس میں ہمیں پتہ چلی ہے، پہلے بھی پتہ تھی لیکن ہمیں اب جدید سائنس کے ذریعے مزید بہتر پتہ چلنی شروع ہوئی ہے، جس پہ ابھی میرا خیال ہے سیشنز کے اندر اشتیاق صاحب بھی بات کرتے آئیں گے، ڈاکٹر عثمان صاحب بھی بات کریں گے، تو اس کو تھوڑا سا میں یہاں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ ہماری باڈی کو سوٹ کرتی ہو، یعنی کسی کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ پرہیز لازم ہو جاتی ہے، یا اس کے اوپر وہ چیز کا ایفیکٹ ویسا نہیں آتا جیسا کسی اور شخص پہ آتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کے خون میں گرمائش ہے، اس کے خون کا جو بلڈ گروپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، ہر بلڈ گروپ کا ایک اپنا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائیورسٹی قائم اس لیے کی ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایکو سسٹم جو ہے وہ مینٹین رہے، ہر انسان سیم فوڈ نہیں کھا سکتا، یا اسے نہیں وہ اس طرح سے افیکٹ کرے گی جیسے کہ دوسرے انسان کو صحت دے رہی ہے، وہی خوراک ہو سکتا ہے میرے لیے بیماری کا ذریعہ بنتی ہو۔ اس کی میں سمپل مثال دیتا ہوں کہ میں 2018 تک جو ہے مجھے پری ایستھما تھا، یعنی میں ایستھما کا انہیلر میں یوز کرتا تھا، تو میرے ڈاکٹر جو تھے جرمنی میں بھی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔
پھر میں نے بھی جیسے ڈاکٹر اشتیاق صاحب یا ڈاکٹر عثمان صاحب نیچروپیتھی کرتے ہیں، میں نے بھی ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. انہوں نے مجھے فوڈ کے اوپر بڑا فوکس کروایا کہ آپ الرجی ٹیسٹ کروائیں. میں نے الرجی ٹیسٹ کروایا تو مجھے ڈیری سے، گلوٹن سے اور شہد سے انٹالرنس نکلی کہ میں وہ کھا سکتا ہوں لیکن وہ میرے ہاضمے کے لیے صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ تینوں چیزیں بہت ہی اچھی ہیں. عمومی طور پر میں نے اس کو بہت یوز بھی کیا تو پتہ یہ چلا مجھے کہ یہ میرے لیے طیب نہیں ہے، حلال ہونے کے باوجود یہ میرے لیے طیب نہیں ہے. تو ہم نے بھی اپنے اوپر یہ فوکس کرنا ہے کہ کون سی چیزیں کھا کے ہمارے باڈی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے طیب نہیں ہوگی، چاہے وہ حلال ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے پہلو ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ایک تو اس چیز سے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں کھائیں گے بلکہ باڈی نیڈ کے مطابق کھائیں گے. اگر آپ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کھائیں گے کہ نہیں مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، میں نے تو یہی کھانا ہے چاہے میری باڈی کے لیے یوزیبل ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بتاتا ہے کہ یہ اتباع شیطان ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور شیطان نے بھی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے، تو ہم اسی روش کے اوپر چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کھڑے ہو کے سوچیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال تو ہوگا یا ہے، لیکن وہ طیب بھی ہے یا نہیں ہے. یہ دو شرائط پوری ہوں گی تو ہماری جسمانی جو گروتھ ہے اس میں بہتری ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے اوپر ایک فرض قرار دے رہا ہے کہ وہ حلال اور طیب چیزیں کھائیں. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ہم نے سب نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری آ چکی ہے تو اس کا کس طرح سے علاج کروائیں کہ ہم اپنی اس کاز کے لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر بہتری لے کر آنی ہے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے کہ میں اگر بیمار ہوں تو میری سب سے پہلے بہتری کیسی ہوگی، تو پھر آپ دوسروں کو بھی بہتری کے راستے پہ لے کے آ سکتے ہیں. جی میم آپ. بالکل جی. جی نیکسٹ آیت آپ دیکھیے گا سورہ 16 کی. جی آیت نمبر 10 اور 11. هو الذی انزل من السماء ماء. تو اب اس میں پورا سائیکل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں خوراک پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں، ہم ذریعے بنائے ہوئے اللہ نے کہ کس طرح سے آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں اللہ. منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون. اس سے آپ خود بھی پیتے ہیں اور اس میں سے جو اگاتے ہیں وہ آپ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اور اس سے پھر اگتے ہیں آپ کے لیے زراعت، جو بھی فصلیں اگائی جاتی ہیں، جو بیج اگائے جاتے ہیں، اور زیتون، اور ہمارے لیے کھجور اور انگور اور ہر طرح کا پھل اگایا جاتا ہے. یہ فرق ورائٹیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہیں کیونکہ ایک پوری فیملی آف پلانٹس ہیں یا فروٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. بے شک اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. تو ان کی پیداوار میں کس طرح سے یہ اگائے جاتے ہیں، آسمان سے اللہ پانی نازل فرماتے ہیں، یہ ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہی چیزیں جو ہمیں توانائی بخشتی ہیں اور جن میں جو غذائیت ہمیں ملتی ہے، ان سے جو نیوٹریشن ویلیو ملتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی صحت کے لیے اور نفسیاتی طور پر بھی اسی طرح ہمارا ایک سائیکل چلتا ہے کہ اوپر سے نزول ہوتا ہے، اور جس سے ہماری جو نشو و نما ہوتی ہے، سوچ کی نشو و نما ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ قومی یتفکرون یوز کیا گیا ہے، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. تو دونوں چیزوں کو جوڑا گیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور مسخر کیے گئے تمہارے لیے رات اور دن. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اور سورج اور چاند. تو اللہ نے ہمارے لیے رات اور دن کا بھی ایک سائیکل بنایا ہے، اور سورج اور چاند کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے. ہر وقت سورج نہیں ہوتا، ہر وقت دن یا نہیں ہوتا، یا ہر وقت چاند اور رات نہیں ہوتی. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور ستارے جو ہیں وہ بھی مسخر کیے گئے اس کے امر سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. بے شک اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں. اب عقل کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو سوچنا ہے.
یہ جو اب ہمارے نظام، اللہ کے نظام میں جو آیتیں ہیں، جو سائنس اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، وہی ہم نے اپنی ذات میں ڈھالنے ہوتے ہیں. ہمیں رات اور دن کا احترام کرنا ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے اپنی سوچ کو اور اپنی انرجی کو یوز کرنا ہے. اور جب چاند آ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، تو ہم نے آرام کرنا ہے. اس سرکل کو اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے، جس کو ہم نے سیکھا کہ یہ سرکیڈین ردم کے ساتھ ہمیں اگر اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے تو پھر ہم بیمار ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا ایک نظام پہ چل رہی ہے اور ہم دنیا پر رہنے والے انسان اپنا ایک دوسرا نظام، الٹا نظام بنا کے بیٹھے ہوں گے. تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے دماغ پر اثر کرتی ہے، ہماری جسمانی صحت گرتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ہماری نفسیات پر بھی اثر ہوتا ہے. وما ذرا لکم فی الارض، اور جو تمہارے لیے پیدا کیا گیا زمین میں، مختلفاً الوانہ، فرق فرق رنگوں کا، اس میں بھی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں. فرق فرق رنگوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو زمین میں پیداوار بھیجتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ڈارک گرین جو گہرے رنگ کی سبزیاں ہیں وہ ہمیں کیا دیتی ہیں، جو لال رنگ کی سبزیاں ہیں وہ آئرن دیتی ہیں. یہ سب چیزیں فرق فرق رنگوں کی، اور اسی طرح زمین کے جو فرق فرق پیداوار ہے اس کے ساتھ ساتھ نفسیات کے اوپر بھی اسی طرح اثر پڑتا ہے. تو یہ یاد دہانی کے لیے، یاد رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی آیتیں ہیں. جی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے ذات جس نے پیدا کیے باغات جن میں کچھ زمین پر ہیں، وغیرہ معروشات، معروشات ہیں جو اوپر اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے، وغیرہ معروشات جو کہ زمین پر بچھے ہوئے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور جو کھجور ہے اور جو زراعت ہے، جو فصل بیج والی، وہ فرق فرق طرح کا پروڈیوس بناتی ہے، فرق فرق کھانے کی چیزیں بناتی ہے. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور جو انار ہے، متشابہ جو کہ سملر بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، غیر متشابہ. اب اس کا لیسن کیا ہے؟ کلو من ثمارہ اذا اثمرا، کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل دے. تو آؤٹ آف سیزن پھل نہیں کھانا چاہیے، اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو سیزن ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا اثر ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھل اس ٹائم کے حساب سے آتا ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اس سیزن کے حوالے سے. آپ گرمیوں کے اندر سردیوں کا پھل کھائیں گے تو الٹا اثر ہوگا اس کا اور بیماری ہوگی. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور یہاں پہ لنک کر دیا اس کو کہ اس کا حق دے دو اس دن جب اس کی فصل کی کٹائی ہوگی. تو یہاں بھی آپ نے کوئی ثمر، کوئی پھل ملتا ہے آپ کو، آپ نے اگایا ہے، تو آپ اس کا بھی حصہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اگین وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے اسراف کرنے والوں کو. ان سب مثالوں میں اللہ کی طرف سے ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں، ساتھ ہی ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بھی. کیونکہ جو زمین اگا کے اناج پکا رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری سوچیں ہیں وہ بیج کی طرح ہوتی ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے، ان کو آپ نے ان کی نشو نما کرنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھانا ہوتا ہے، پھر وہ پک کے تیار ہوتی ہیں. تو اسی چیزوں سے ہمیں دیکھ کے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، کھا کے بھی ہمارے اندر اسی طرح کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے اندر بھی اس طرح کا صبر پیدا کریں کہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، فصل پکنے میں دیر ہوتی ہے، اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا صبر کا پھل ہمیں میٹھا ملتا ہے اور اس کی غذائیت بھرپور انداز میں ملتی ہے. جی فراز صاحب. جی بالکل، اس پہ ایک جو اہم پوائنٹ اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے آیات بھی پیش کی
کہ اللہ ताला देखें कुरान पाक के अंदर इतनी छोटी छोटी बात को भी फोकस करके हमें बता रहा है कि आपने क्या खाना पीना है, आपने किस तरह से रहना है और किस तरीके कार को अपनाना है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरल साइकिल दिया हुआ है, तो जो उसके ऊपर अमल नहीं करने वाले होंगे वो एक अननेचुरल साइकिल भी बनाएंगे जो कि इंसानों के लिए पेश किया जाएगा, जिसको आज हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं। अब उसका नुकसान हमें क्या हो रहा है? एक तो हम अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड के खा के अपनी सेहत को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ऊपर मुआशी तौर पर एक इजाफी बोझ डालते हैं कि हमने ऐसी चीज खानी है जो प्रोसेस्ड है, तो वो ऑब्वियसली वो नेचुरल फूड से महंगी मिलेगी, तो वहां पे हम अपने ऊपर मुआशी बर्डन भी डालते हैं। तीसरा जो हम बर्डन अपने ऊपर डालते हैं वो हम अपने ऊपर अद्वियात का बर्डन डाल देते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमने अद्वियात की तरफ भी जाना है, इलाज की तरफ भी जाना है। तो ये जो एक जुल्म है, ये उसकी चेन हम खुद ही अपने हाथों से बनाना शुरू कर देते हैं कि जब हम नेचुरल को अननेचुरल में बदल देते हैं तो सबसे पहला जुल्म हमने वो किया। उसके बाद दूसरा जुल्म हमने अपने ऊपर मुआशी तौर पर किया। तीसरा जुल्म हमने अपने ऊपर सेहत के हिसाब से किया। तो हमने नफसियाती तौर पर, मुआशी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को इस अननेचुरल प्रोसेस के साथ अटैच करके हमने अपनी सलाहियतों को तबाह करना शुरू किया हुआ है। तो अल्लाह ताला जो खाने पीने के ऊपर भी फोकस करता है वो यही बताने के लिए है कि हम शैतान की इत्बा ना करें, यानी कि उस रास्ते पे ना चलें जो हमारे अंदर खराबी ही खराबी पैदा कर रहा है, जिसके ऊपर आज हम दुनिया में कायम दायम हैं और बड़े फख्र से बताते हैं हम तो ये खाते हैं ये नहीं खाते। तो हमें अपने नेचुरल प्रोसेस की तरफ वापस जाना होगा। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को खुराक की ज़रूरत पेश आई या पानी की ज़रूरत पेश आई, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, उन्हें बताया कि इस तरह से करोगे तो चश्मे फूटेंगे जहाँ से रिस्क निकलेगा। और वहाँ से अल्लाह ताला फरमाता है कि हर ग्रोह ने या हर ग्रुप ने अपना अपना उन्होंने जो घाट था वो पहचान लिया, यानी जो उनके लिए मुकद्दम खुराक थी वो उन्होंने पहचान ली। उन्हें पता चल गया कि ये खुराक मेरे लिए बेहतर है, ये खुराक दूसरे इंसानों के लिए बेहतर है, यानी वो जो भी उनके अंदर ग्रोथ है या जिस किस्म की भी उनके अंदर एक तकसीम थी, उन्होंने अपनी अपनी खुराक को पहचान लिया। और अल्लाह फिर फरमाता है उनके साथ कि इसमें ज्यादती ना करो और मुफसिदीन में से ना हो। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अल्लाह ताला इसराफ से भी मना फरमा रहा है और फसाद से भी मना फरमा रहा है कि ऐसा ना करो कि एक दूसरे की खुराक को खाने के चक्कर में अपना नुकसान करते चले जाओ, कि वो चीज़ लो ले लो जो तुम्हें सूट भी नहीं करती। तो उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि और जो चीज़ें हैं या जो अगला प्रोसेस है साथ साथ वो ये है कि जैसे आपने भी आयत पेश की कि इसमें शुक्र का भी एक पहलू है कि अल्लाह ताला कहता है कि जब आपको खाने को मिल रहा है और तय्यबात में से आप रिस्क ले रहे हैं, अब आपका वहां पे करने का काम क्या है कि आप एक्शन करें। एक्शन क्या है कि वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र ये है कि जो हमारे पास है वो हम दूसरे के साथ भी शेयर करें। जिस काबिल मैं हूँ उस काबिल मैं दूसरों को भी बना सकूं। तो अल्लाह कहता है कि यही वो चीज़ है कि इन कुन तुम इय्याहु ताबुदून, कि यही अल्लाह का एहसान है जो तुम अपने ऊपर भी लो और उसी की इबादत तुम करते हो। जैसे हमने पहले भी देखा कि जिन्हों इंस की तख्लीक का अल्लाह ताला कहता है मकसद ये है कि हमने उनको इबादत के लिए पैदा किया। तो ये अबूदियत ये है कि जो हमारे अंदर खाने के साथ ताकत पैदा हो रही है, खाने के साथ सलाहियत पैदा हो रही है, एक हम अच्छी सोच के साथ जुड़े हैं, अच्छी खुराक के साथ जुड़े हैं, तो उसका हम फायदा भी आम करें। अच्छा, यहाँ एक जो मैंने एक हदीस मुबारक है उसको मैं पढ़ता भी था लेकिन समझ नहीं आती थी। वो जब इस आयत के साथ या इन सारे रहनुमाई के साथ जब जुड़ती है तो पता ये चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब है कौल है कि जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को साफ कर देती है। अच्छा, अब अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि ये तो बड़ी खराब बात की है कि बीमारी से वो बंदा कैसे उसके गुनाहों की बख्शिश होगी। लेकिन जब इसको हम देखूं और मैं मोमिन हूँ, शर्त यह है कि मैं मोमिन हूँ, यानी मैं ईमान के ऊपर चल रहा हूँ और अच्छी खुराक ले रहा हूँ और मैंने वहां पे कहीं गलती की है और उस गलती की वजह से मैंने अपना बैलेंस आउट किया, मैं बीमार हो गया, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाहों की वजह से एक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया। कि हमने पहले पढ़ा कि इंसान पे जो भी सय्यात आती हैं वो उसके अपने हाथ की कमाई होती है, यानी जो बीमारी आई है मोमिन के ऊपर भी, नॉर्मल इंसान के ऊपर भी उसकी अपनी वजह से आई है। अब मोमिन क्या करता है कि वो इसको इस अंदाज में डील करता है कि उस बीमारी से मुकम्मल इलाज ले लेता है। आम इंसान क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर शफा ली और फिर उन्हीं कामों में दोबारा लगे। अब मोमिन के लिए यहाँ पे ये तकाजा पैदा हो रहा है
کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ چیزیں کھانے سے یا اس روٹین سے میں بیمار ہوتا ہوں، اب میں نے ایک تو تندرست ہونا ہے اور دوسرا میں نے اس روٹین کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب میرے اوپر جو گناہ میں کر رہا تھا، جو میں غلط کام کر رہا تھا، میں اس کو چھوڑ کے اب بالکل صاف سلیٹ کی طرح ہوتا جا رہا ہوں، جیسے یہاں پہ آیا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو اس بیماری نے مومن کو اس طرح صاف کر دیا کہ اب وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جا رہا جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری آئی۔ یعنی اگر ہمیں ریپیٹیٹیولی بار بار ایک بیماری آ رہی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ میں بار بار ایک ہی گناہ کیوں کر رہا ہوں، ایک ہی غلطی میں کیوں کر رہا ہوں، میں بار بار ایک ہی بیماری کا شکار کیوں ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑی عام کیفیت ہے نفس امارہ کی، کہ جہاں پہ ہم اپنی منمانی کرتے، اپنی مرضی کے رزلٹ چاہتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں، تو بار بار ہم اس گناہ کے سائیکل میں جاتے ہیں۔ گناہ کے سائیکل سے مطلب ہے ہم بار بار بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو جسمانی خرابی کی صورت میں صحت کی خرابی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اور اگر ایک بیماری میرے اندر بار بار آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ میں اس وقت نفس امارہ کی سٹیج سے گزر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے وہ غلط عادات کو نہیں چھوڑ رہا جس کی وجہ سے وہ بیماری میرے اوپر بار بار حملہ کر رہی ہے۔ میں نے تقوی نہیں اختیار کیا، اپنی امیونٹی کو بلڈ نہیں کیا اس بیماری کے لیے، اور میں بار بار اس پریشانی کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیسے ہم اپنے جو گناہوں سے یا اپنی جو ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے قانون کی کہاں خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم نفس امارہ پہ کھڑے ہیں یا نفس لوامہ کی طرف جا رہے ہیں، کہ اب ہم نے اس کا حل ڈھونڈا، اور پھر نفس مطمئنہ یہ ہو جائے گا کہ جیسے اس اشتیاق صاحب نے بتایا کہ وہ پہلے بہت بیمار تھے اور اب ماشاءاللہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ جسمانی طور پر مطمئن حالت میں چلیں گے کہ اب انہیں بیماری نہیں ہے۔ تو ہماری بھی ہر مومن کی یہ سٹیج ہونی چاہیے کہ وہ عمومی طور پر بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیچرلی کوئی ڈس آرڈر ہو جائے وہ الگ بات ہے، وقتی طور پر کوئی بیماری آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریتی طور پر مومن کو بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، نارمل ایج کے اندر اولڈ ایج کے اندر جا کے تو ڈفرینٹ ایشوز آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نارمل ایج کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جو اہم پہلو ہے جو نبیوں کے اوپر اعتراض ہوتا تھا، رسولوں پہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو شہروں میں جو کھاتے پیتے ہیں، جو بازاروں میں چلتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے اتارتا اگر اللہ نے اپنا پیغام آگے دینا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اور نبی کا ایک تعلق جو ہے وہ بالکل ایک سیم لیول کے اوپر ہے۔ وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ معاملہ فرمایا، اور جس انقلاب کو یا جس تبدیلی کو انہوں نے پیدا کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہم نے عمومی طور پر غلط سوچ اپنائی ہوئی ہے کہ جی وہ تو ایک شخص جو ہے وہ تو ولی اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انسانوں کو، رسولوں کو ایک ہی صف میں لے کر آ رہا ہے کہ وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کے بھی وہی تقاضے تھے بشریت کے جو میرے یا کسی اور انسان کی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ کوئی ذوف نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری خوراک اور یہ چیزیں ساری روٹین اسی طرح ہم بنا سکتے ہیں جیسے نبیوں نے یا رسولوں نے روٹین بنائی، اور ہم وہی نتائج دے سکتے ہیں جو انہوں نے پیدا کیے۔ تو یہی آیت دوبارہ آ گئی ہے سورہ نساء کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ کسی کی وسیلے سے نہیں پہنچتی، وسیلے سے ہم ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں لیکن کرنا میں نے خود ہے، یعنی ہم بھی تربیت دے سکتے ہیں لیکن سب ممبران نے اپنے اوپر اس کو نافذ خود کرنا ہے۔ اگر آپ کی جسمانی صحت متاثر ہوئی ہے کسی وجہ سے، آپ اس کے اوپر فوکس کریں اور سوچیں کہ یہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں سے مجھے اسے کریکٹ کرنا ہوگا۔ آپ اسی لیے ہم یہ پروگرام سے بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ بھی، تاکہ ہم اللہ کے سائیکل کے ساتھ جڑ کے ان بیماریوں کا علاج کر سکیں جس کے اوپر ہمارا معاشی طور پر بھی بہت خرچہ ہوتا ہے اور ہم نفسیاتی طور پر بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نیچرل سائیکل کے اندر رہ کے اس کا علاج کریں، کیونکہ جب تک ہم جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوں گے ہم نہ اپنے لیے بہتر ہو سکتے ہیں نہ کسی اور کی زندگی میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ جی میم۔ جی بالکل۔ دوسرا آج کل جو مسئلہ ہے جی، زیادہ کیونکہ اتنا اس قدر اللہ کے نظام کے برعکس نظام، جس طرح فراز صاحب نے کہا کہ وہ دوسرا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ پریولنٹ ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ فرق سمجھنا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کیونکہ ہمارے ڈیلی روٹین کے اندر وہ اتنی زیادہ رچ بس گئی ہے، اور پھر فیملی میں بھی جو باقی ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان سب کو سمجھانا بہت مشکل کام ہو گیا ہے، اور خود بھی آپ کے گھر میں سب کی فرمائش کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں،
تو ان سب کو روک دینا اور ایک نئی چیز شروع کرنا یہ ڈیفینیٹلی بہت مشکل کام ہے، اور دوسرا سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ ہر چیز اتنی آرام سے اویلیبل ہوتی ہے، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ بہت کم اویلیبل ہوتی ہے، اس کو خاص ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آج کل کے ماحول میں بنانا، اور اپنے لیے جسمانی صحت اور اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بھی اسی لیے سب کو مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب چیز جو ہے یہ بدلی گئی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کا نظام ہے، اس کے مطابق چیزیں نہیں ہیں۔ جی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر سیام، صوم، روزہ، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے لکھا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کر سکو، پرہیزگاری سیکھ سکو، احتیاط سیکھ سکو۔ اب یہاں پہ بھی لنک کر دیا گیا ہے ایک ڈسپلن کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ یا صوم کیوں لکھا ایمان والوں پر، اور پچھلے لوگوں پر بھی لکھا گیا، تاکہ ہم ایک مہینے کی ٹریننگ پیریڈ سے گزریں۔ جب ہم اپنے سیلف کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں کھانے اور پینے کے حوالے سے، کہ ہم نے فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھانا ہے، تو ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے۔ تو جب ہم جسمانی طور پر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ نفسیاتی طور پر بھی ہمارا سیلف کنٹرول ڈیولپ کرتا ہے۔ ہمارا سارا دن اس احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو اللہ کے لیے ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں۔ اسی طرح بعد میں جب ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد جو پورا سال ہمارا آگے گزرتا ہے، اس میں ہمیں وہی احساس اور وہی قوت ہمارے اندر ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی نظر آئے جو ہمیں ٹیمپٹ کر رہی ہو کہ ہمیں یہ کسی غلط چیز کے ساتھ ہم نے انڈلج کرنا ہے، تو وہ ہمارے اندر ایک ایبلٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے ایک مہینے کا، جس میں ہم تقویٰ کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی تقویٰ ہے جو ہمیں پورے سال تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اگلے سال ہمیں پھر اس کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور کل لاسٹ سیشن کی بھی ڈسکشن سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب آپ فاقہ کرتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے باڈی کو بھوک کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس کا نیچرل نظام آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جسمانی بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ کل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اب آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے اگر بنا دیں اللہ تم پر رات کو ہمیشہ رہنے والی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بضیاء، کہ وہ لے آئے روشنی کو، افلا تسمعون، پھر کیا تم سنو گے نہیں؟ اگر سارا وقت رات رہے گی تو کون اللہ کے علاوہ روشنی لے کر آئے گا؟ تو یہ آپ امیجن کر لیجئے کہ جس طرح ہم رات اور دن کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، اگر ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رات رکھ دیتے تو ہم کس طرح سے زندہ رہتے؟ کوئی روشنی نہ ملتی ہمیں۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ اور یہی چیز نفسیاتی طور پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سوچ کے حوالے سے، نفس کے حوالے سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو کون لے کر آئے گا روشنی آپ کی سوچ میں؟ کل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر بنا دیں اللہ تم پر دن کو ہر وقت رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، پھر کون الہ ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل تسکونون فیہ، کہ لے آئیں تمہارے پاس رات کو کہ تم سکون کر سکو اس میں، افلا تبصرون، پھر کیا تم بصارت نہیں رکھو گے؟ اور اگر سارا دن آپ کے، یا سارا دن اور ساری رات دن ہی رہے ہمیشہ کے لیے، تو پھر آپ سوچئے کہ آپ سکون کب کریں گے؟ تو اس طرح جب اللہ نے رات بنائی ہے تو سکون کے لیے، دن بنایا ہے تو کام کے لیے،
ان کو ہم نے اپنے حوالے سے رات کو دن اور دن کو رات نہیں بنانا. الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بے شک اللہ دن کو نکالتے ہیں رات میں سے، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور رات کو نکالتے ہیں دن میں سے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، ہر ایک جاری ہے ایک مقررہ وقت کے لیے. ہر چیز کا اللہ نے حساب رکھا ہوا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں بھی اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، تو ہر ایک اپنے حساب کے ساتھ اپنے سائیکل میں چلتا ہے. دن اور رات آلٹرنیٹ سائیکلز، سورج اور چاند آلٹرنیٹلی آتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ کو آپ کے اعمال کی خبر ہے. تو یہ جاری رہنے والی سائیکلز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ ہمارے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. یہی نشانیاں ہمیں کیوں دیتی ہیں، ہمیں سگنل دیتی ہیں رات ہو گئی ہے تو سکون کرنا ہے، آپ نے سو جانا ہے، آپ نے جاگے نہیں رہنا ہے. اپنے دماغ کو بھی ریسٹ دیجیے. بہت سارا ریپیئر کا کام جو ہوتا ہے وہ رات کی نیند میں ہوتا ہے. اسی طرح دن کو ہم نے فضل تلاش کرنا ہے اللہ کا، اور وہ آپ جب محنت کرتے ہیں تو وہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے انرجی کا ٹائم. جب سورج نکلتا ہے تب سے آپ کی جو فیکلٹیز ہوتی ہیں، دماغ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح سے کھل کے کام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ سورج کے غروب ہونے تک آپ کی پھر فیکلٹیز جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی ایموشنل سائڈ جاگ جاتی ہے جس میں پھر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سو جانا ہوتا ہے. تو یہ سائیکل کو اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ہماری نفسیاتی پرابلمز بھی ہوں گی. ہر وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں سٹریس ہو جاتا ہے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے آدھا وقت غصہ، انزائٹی، ڈپریشن، موڈ سوئنگز، یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ساتھ ہی آپ کے جسم میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل سسٹمز اتنے الٹ پلٹ ہوئے ہوئے ہیں سب کے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، نظام ایسا ہے کہ اللہ کے نظام کے ساتھ چل کر لوگوں کو نہیں چلنا آتا، اور پھر سمجھ میں نہیں آتی. ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میڈیکل ڈاکٹرز بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ اگر آپ نے نیند پوری کر لی 10 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ اب سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ جو رات کی نیند ہے، اور 10 بجے سے پہلے آپ نے 10 بجے سے لیٹ نہیں کرنا سونا، تو اتنا تک کا الاؤنس ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ کلاک وائز اور سسٹمیٹیکلی سائیکل کے اندر چینج ہوتی ہے. تو اس کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے. اللہ کے نظام کے ساتھ جڑنا، نیچر کے ساتھ جڑنا، باہر درختوں کے ساتھ، ہریالی کے ساتھ، زمین کے ساتھ جڑنا، سورج چاند کے ساتھ جڑنا، یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے بیلنس میں لے کر آتی ہیں. اور اسی بیلنس کے ساتھ ہماری جب خواہشات بھی جو ہیں وہ بیلنس میں آتی ہیں، صحیح ٹائم پر بھوک لگتی ہے، صحیح ٹائم پر نیند آتی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ جسمانی صحت بھی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے، اور ہماری دماغی اور نفسیاتی صحت بھی. بالکل. زیادہ تر اگر ہم جنرلی صرف اپنی خوراک میں فرق چیزیں ایڈ کر لیں اور اسراف نہ کریں، اگر ہم اتنا بھی کر لینا جی تو فرق آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا، دکھنے لگ جائے گا. اور ساتھ آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم انسان کو چلتے پھرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی فزیکل ایکسرسائز ڈال دیں گے، کیونکہ ہم اب ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا تو اس قسم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ بیٹھ کے گزرتا ہے تو ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ واک بھی کریں اور یا کوئی ورزش کریں. تو یہ سب چیزیں دیکھیں زمانے کے حساب سے ہم سب کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. قرآن سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اب ہم اس کو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، اس کو ہم لائٹلی نہ لیں. اپنی جسمانی صحت کو پرائیورٹائز کریں اپنے لیے، اسی کے ساتھ اپنی نفسی صحت کو پرائیورٹائز کریں، کیونکہ ہم وہی پروڈیوس کریں گے جو ہم اپنے اندر ڈالیں گے.
جتنا فٹ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے اور جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ اور مضبوط بنائیں گے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ہم ایک اچھی طرح سے بھرپور زندگی کو انجوائے بھی کر سکیں گے جو اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تبھی ہم شکر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایک اللہ کا ویسے بھی شکر ادا کریں گے اور دوسرا دینے کی حیثیت سے بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہم نے قرآن سے پڑھی ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ نہیں سکھایا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج کھا لیں، یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، کوئی بات نہیں، ایکسرسائز نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جو انسان ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی فرق سا انسان ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا، چونکہ باہر کی جو قومیں جو کہ ایڈوانس نیشنز ہیں وہ خیال رکھتی ہیں، وہ کھانے کا بھی خیال رکھتی ہیں، وہ اپنی صحت کا، ایکسرسائز کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی مینٹل صحت کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ تو سیلف کیئر، یہ سب چیزیں سیلف کیئر میں آتی ہیں، اپنا خیال رکھنے کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آخری جی، پوائنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ہم عبادت، اچھی بالکل خوراک کھائیں گے، بالکل۔ اپنا خیال رکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ جی کی۔ بالکل۔ جی میرا خیال ہے اب ٹائم ہو گیا جی۔ اگر کسی کا کوئی سوال یا کامنٹ نہیں ہے تو پھر ہم آج کا سیشن یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اللہ حافظ جی۔